نہ جنرلی جو اسکرٹڈ ایریا ہیں یا دوسری جگہیں ہیں وہاں تو اب بھی جسے عام لفظوں میں دانت صاف کرنا کہتے ہیں تو وہ اس کا بھی وہ کم فقدان ہے اس کا. ہاں یہ تو لیکن کیونکہ شہروں میں جو ہے ان چیزوں کی بالکل ماں باپ کے شروع سے تو ہم یہی کہتے ہیں تمام پیرنٹس کو بھی یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کم از کم جو ایک نارمل ایج ہے جہاں سے آپ نے بچے کے دانت صاف پہلے آپ اسے اسٹارٹ کروا دیں, آہستہ آہستہ اس کو برشنگ کی مختلف ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کو سینسری پرابلم نہیں ہے, اگر وہ اورل میں سینسیٹیو نہیں ہے تو ماں باپ اس کو مائیں برش کرواتی ہیں, بچے برش کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک طرف پکی ایٹر بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ادر ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو اورل جو ہائیجین ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے. جنرلی جو آٹزم ہے اس کی اقسام کتنی ہے, کتنے قسم کے, یعنی آٹزم ایک ہی ہے, اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے, اس کے لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں, جو فارمل اسسمنٹ ہوتا ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ کرتے ہیں, تو ایک پورا ایک سسٹمیٹک ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں بچے کا اسسمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے ڈفرینٹ ایریاز میں اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اڈاپٹیشن کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ نمبر دیتی ہیں؟ جی ہاں, وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق جب وہ رپورٹ آتی ہے تو اس میں بچے جو اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے, اسسمنٹ بیسکلی کیا کرتا ہے, اسسمنٹ آپ کو ڈائگنوسس دیتا ہے کہ بچہ جو ریڈ فلیگز آٹزم کے نظر آ رہے ہیں, جو پیرنٹس آبزرو کر رہے ہیں یا کوئی پروفیشنل آبزرو کر رہا ہے, جو ریڈ فلیگز ہیں تو کیا واقعتاً بچہ آٹزم میں فال کر رہا ہے یا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ آٹزم میں کا شکار ہے تو اب اس کا لیول کیا ہے, یعنی کہ لیول آف سیویریٹی کیا ہے. اس کو میں اس پلیٹ فارم سے ضرور ایک آسان ترین مثال سے میں ایکسپلین کروں گی جو میں عموماً پیرنٹس کو کرتی ہوں کہ دیکھیں وہ جب پوچھتے ہیں کہ لیول آف سیویریٹی کا کیا مطلب ہے یا کیسے, تو اس کا میں ایگزامپل یہ دیتی ہوں, مثال یہ دیتی ہوں کہ جیسے اگر ہم 2-3 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ازیوم کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں کہ ہماری کنڈیشن سیم ہے, اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں فیور ہے, ہم بخار میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ 2-4 لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی سیم ہے, ایک جیسی ہے. لیکن جب اگر ہم تھرمامیٹر سے چیک کریں گے تو جو 3-4 لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی ریڈنگ میں ویریشن آئے گا. کسی کو 100 ہوگا تو مے بی کسی کو 103 ہو سکتا ہے. اب جس کو 100 فیور ہوتا ہے تو میجورٹی لوگ پیناڈول کھا لیں گے یا کوئی بھی میڈیسن لے لیں گے, چائے پئیں گے, ریسٹ کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کو 103 بخار ہے تو اس کو ہم پیناڈول نہیں دے سکتے ہیں, اس کو ہم ایک کپ چائے نہیں پلا سکتے ہیں, اس کا ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں پرٹیکولر ٹریٹمنٹ ہوگا. دا سیم تھنگ کہ جو بچے آٹزم میں فال کرتے ہیں, اب مین کنڈیشن تو سارے بچوں کی ایک جیسی ہوتی ہے کہ سوشلائزیشن میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور سوشل کمیونیکیشن میں, اور ریپیٹیٹیو ریسٹرکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. لیکن اب جب ان کی پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے تو ان کی ریڈنگ ڈفرینٹ آتی ہے, لیولز ہوتے ہیں ان کے, مائلڈ ٹو ماڈریٹ, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, پروفاؤنڈ ہے, وہ لیولز ہوتے ہیں. ان لیولز کے مطابق پھر تھیراپی پلان فزیکلی بھی چیک ہو سکتا ہے, قد و قامت سے یا شکل سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آٹسٹک بچہ ہے یا نہیں؟ آپ کو سن کے اچھا لگے گا یہ جان کے کہ میجورٹی جو بچے آٹزم پہ ہوتے ہیں, مطلب سارے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, ہر بچہ خوبصورت ہے, لیکن جو بچے آٹزم پہ ہوتے ہیں یہ اپیرنٹلی باقی بچوں سے بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. فزیکل گروتھ ان کی بالکل نارمل ہوتی ہے. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آٹزم پہ بھی ہو اور وہ ساتھ میں سی پی بھی ہو. ٹھیک ہے, بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں. میجورٹی ان کا فزیکل کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, فزیکل مائلسٹون بھی ان کے نارمل ہوتے ہیں. اچھا, ڈیورنگ پریگننسی جی کیا کیا احتیاطی تدابیر ماں کو اپنانی چاہیے کہ وہ آٹسٹک بچہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں ہوتا ہے تو وہ پریکاشن میجرز جو ہیں وہ کیا کیا لے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے, اس میں وہی ساری پریکاشنز جو کہ ایک ماں ایک عورت جب وہ ماں بننے کے پروسیجر سے گزرتی ہے, پریگننسی میں جتنی جو کیور کی جاتی ہے کہ آپ اسٹریس نہ لیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, آپ نے جو ہے اسکرین کا یوز کم سے کم کریں. یہ ضرور میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی, اور یہ صرف آٹزم کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی ڈس آرڈرز ہیں یا ڈیزیز ڈسیبلٹیز ہیں, جی, ان سب کے لیے یہ ہے بہت کہ ضروری ہے کہ ایک پراپر ڈائٹ لیں, اپنے جو ہے نیچرل ڈائٹ زیادہ کریں, اور پراپر ڈاکٹر ہو دکھائیں. جی, اسٹریس نہ لیں,
رائٹ. اور جو ہے اسکرین یعنی کہ موبائل ٹی وی اسپیشلی موبائل کہ ڈیورنگ پریگننسی آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ ہر وقت موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو سم ٹائم جو ہے یہ بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی. اچھا یہ بچے باہر جاتے ہیں انڈیپینڈنٹلی گھوم پھر سکتے ہیں, کوئی پرابلم ان کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اگین یا پیرنٹس کا سہارا ساری زندگی سپورٹ تو ان کو لائف ٹائم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپ کنٹریز میں اب باقاعدہ وہاں پہ آٹزم ایڈلٹس موجود ہیں, ان کا ورک پلیس ہے اور کمیونٹی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آفس میں یا ہمارے ورک پلیس پہ ایک شخص جو ہے وہ آٹزم میں فال کر رہا ہے, تو وہ ان کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں. تھیراپی یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی کہ ابھی تو ہم بہت دور ہیں بہت ساری چیزوں سے, ریسرچ ابھی ہمارے ہاں بالکل نہیں ہوتی ہے. جو بچے پہلے 5-6 سال کی ایج کے تھے وہ بچے اب ٹینز میں آ رہے ہیں. بہت سارے جو ہمارے ہاں ایڈلٹ ہیں جو آٹزم پہ ہیں, تو کیونکہ ہمارے ہاں لیک آف اویئرنیس تھی بھی اور ہے بھی, اور لیک آف اپرچونیٹیز بھی سب سے امپورٹنٹ چیز. تو ایڈلٹس زیادہ تر ہمارے ہاں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی ہیں, انفارچونیٹلی ان کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں کافی پیرنٹس اور پروفیشنلز میں اس بات کی کافی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب جو بچے جو ٹینز کی طرف آ رہے ہیں یا ایڈلٹہڈ کی طرف آ رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں پہلے سے کچھ پروگرامز ہونے چاہیے, ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. تو اچھا آپ کا جو سینٹر ہے جی اس میں کس عمر سے بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی جس طرح ہمارے اس پروگرام کے توسط سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جی. تو کتنا اس میں وہ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں, اور کس عمر سے وہ آپ لے لیتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس 18 مہینے کا بچہ بھی ہے جو کہ آٹزم پہ ہے. بہت آسان طریقہ ہے, آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, پاکستان سینٹر فار آٹزم لکھیں گے تو سب سے جیسے ہی آپ گوگل پہ پاکستان سینٹر فار آٹزم لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ آپ کو ہمارا ہی ادارہ نظر آئے گا الحمدللہ.